السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مچھلی کو بغیر ذبح کیے ہوئے کیوں کھاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ سے متواتر یہ چیز ثابت ہے کہ کسی بھی نبی کی شریعت میں مچھلی کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، کسی بھی نبی کی شریعت میں مچھلی کو ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے۔ گویا یہ ایک تواتر ہے، تاریخی تواتر ہے، شرعی تواتر ہے کہ مچھلی کو بغیر ذبح کیے ہوئے کھایا جاتا ہے۔ اسی تواتر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں برقرار رکھا گیا۔ دوسری وجہ ہے کہ جانوروں کے اندر جو خون ہوتا ہے اس کو دم مسفوح کہتے ہیں۔ اللہ نے جہاں حرام کی لسٹ سورہ الانعام میں بیان فرمائی ہے، اس میں خون کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ او دمم مسفوحن، بہتا ہوا خون۔ آپ کسی بھی جانور کو ذبح کیجئے، اس کے جسم سے فوارہ مار کر زور کے ساتھ جو ہے خون نکلتا ہے، وہ بہتا ہوا خون ہے۔ یہ خون مچھلی میں نہیں پایا جاتا ہے۔ مچھلی کا جو خون ہے وہ غیر مسفوح ہے، یعنی بہتا ہوا خون نہیں ہے، اس وجہ سے بھی مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ تیسری چیز یہ ہے، تیسری وجہ کہ دیگر جانوروں کے خون کا رنگ جلدی متغیر نہیں ہوتا، یعنی بدلتا نہیں۔ مچھلی کا خون جو ہے کچھ ہی دیر کے بعد سفید ہو جاتی، یعنی اس کی سرخی غائب ہو جاتی۔ چوتھی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مچھلی کو قدرتاً ذبح کر کے پیدا کیا۔ دیکھیے، مچھلیوں کے گلے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی قدرتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک طرح سے انہیں ذبح کر کے پیدا کیا ہے، اس لیے مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کا ذبیحہ ہی یہی ہے کہ اسے پانی سے نکال دیا جائے۔ دیکھیے، جس طرح سے جانور گلے پر چھری چلنے کے بعد تڑپتا اور مچلتا ہے، اسی طرح سے مچھلی بھی پانی سے نکلنے کے بعد تڑپتی اور مچلتی ہے، تو گویا کہ پانی سے نکل جانا ہی اس کا ذبیحہ ہے۔ چھٹویں وجہ یہ ہے کہ جب مچھلی پانی سے نکلتی ہے، بالکل سائنٹیفیکل چیز آپ کو بتلا رہا ہوں، مچھلی جب پانی سے نکلتی ہے تو نکلنے کے بعد مچھلی تڑپتی ہے، مچلتی ہے۔ اس تڑپنے اور مچلنے سے اس کے جسم کا سارا خون نتھر کر، نچڑ کر اس کے گلوں میں اسپانج جیسی دونوں طرف ایک چیز ہوتی، جالی 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 سی، وہ سارا خون اس کے اندر آ جاتا ہے۔ گویا کہ جانور کا خون جس طرح سے ہم چھری سے ذبح کر کے نکالتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدرتی طور پر مچھلی کے جسم کا سارا خون اس اسپانج میں جمع کر دیتا ہے، اور مچھلی کو جب انسان کاٹتا ہے کھانے کے لیے تو اس اسپانج کو نکال کر پھینک دیتا ہے، وہ کوئی کھاتا نہیں۔ تو خون نکلنے کی جہاں تک بات ہے تو جانور کا گلا چرنے کے بعد خون نکلتا ہے، مچھلی کا خون ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، اس لیے مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا جسم خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک وجہ اور سمجھ میں آتی ہے، شریعت نے انسانوں کے لیے بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ مچھلی کا یہ معاملہ ہے کہ ایک آدھ مچھلی تو بالکل آدھے انچ سے بھی کم ہوتی، کیسے آپ اسے ذبح کریں گے؟ اور بعض مچھلیاں تو بڑے بڑے چٹانوں کی مانند ہوتی ہیں، 10 15 ہاتھی کے برابر ایک ایک مچھلی ہوتی ہے، آپ اسے کیسے ذبح کریں گے؟ تو چھوٹے ہونے کی وجہ سے بھی ذبح نہیں کر سکتے، بڑے ہونے کی وجہ سے بھی ذبح نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی رکھ دی، اور ہم پر یہ رحم فرماتے ہوئے مچھلی کے اندر خون بھی غیر بہتا ہوا خون رکھا، اس کا جو ہے اللہ نے خود ذبیحہ کر کے اسے پیدا کیا، اور جو کچھ بھی بچا کھچا جسم میں خون ہوتا ہے وہ تڑپنے اور مچلنے سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آسانیاں رکھ دیں، ورنہ چھوٹی مچھلی کا ذبح کرنا بھی ممکن نہیں اور بڑی مچھلی کا بھی ذبح کرنا ممکن نہیں۔ واللہ عالم۔